بسم الله الرحمن الرحيم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون فبدل الذین ظلموا، سو ظالموں نے بدل دیا قولاً اس بات کو، اس چیز کو، غیر الذی جو انہیں بتلایا گیا تھا، قیل لہم جو انہیں بتایا گیا تھا انہوں نے بدل دیا اسے ایک اور قول سے۔ مفسرین نے اس پہ لکھا ہے کہ جس چیز کو انہوں نے بدل ڈالا تھا وہ جو الفاظ انہیں تلقین کیے گئے تھے اس کی بجائے مذاق کے الفاظ بولنے لگے، ہنسی مذاق ان چیزوں پہ آ گئے۔ اور سب روایات کا خلاصہ یہی ہے کہ بجائے توبہ کرنے کے اکڑ کے داخل ہوئے شہر میں غرور سے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایسے جملے تھے جن جملوں سے خدا کی نافرمانی کا ثبوت ملتا تھا۔ اسی لیے بعض حضرات نے کہا کہ حتت ان کی بجائے انہوں نے ہنتت ان کہنا شروع کیا کہ گندم چاہیے۔ اللہ نے کہا معافی مانگو، انہوں نے اسے بدل کے اس طرح کر لیا۔ یہ تبدیلی جو ہے الفاظ کی کرنی چاہیے نہیں کرنی چاہیے، یہ بحث آگے چل کے آ رہی ہے، انشاءاللہ آج ہی آ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، مگر ان زیادتی کرنے والوں نے جو کچھ انہیں کہا گیا تھا اس کے خلاف ایک اور چیز پیدا کر دی، اسے بدل ڈالا۔ فانزلنا، سو ہم نے نازل کیا، علی الذین ان لوگوں پر، ظلموا جنہوں نے ظلم کیا تھا، رجزم من السماء اوپر سے ایک بلا نازل کی، رجزن ایک عذاب نازل کیا۔ یہ رجزن جو ہے نا تنوین اس میں نکرہ، یہاں پہ نکرہ کا مطلب یہ نہیں کہ ایک کوئی عذاب بلکہ شدید عذاب نازل کیا۔ اللہ کی بات کو انہوں نے بدلا اور خدا کی بات کا مذاق اڑایا، اور ارشاد فرمایا بما کانوا یفسقون، اس سبب کے کہ نافرمانی کرتے رہے تھے۔ عذاب خدا کا کیا آیا؟ بعض حضرات کا خیال یہ ہے کہ وہ عذاب جو تھا وہ طاعون آ گیا تھا ان پہ، اور خدا کی طرف سے ان کی پکڑ ہو گئی۔ الذین ظلموا، یہ جو تکرار آ رہی ہے نا اس آیت میں بار بار آپ دیکھیے، فبدل الذین ظلموا، پھر ارشاد فرمایا کہ الذین ظلموا، یہ دونوں جگہ جو ارشاد فرمایا یہ اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ لوگ جو تھے وہ واقعی ظلم کر رہے تھے۔ ان ظالموں کے ظلم کو نمایاں کرنے کے لیے اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور آخر پر فرما دیا کہ بما کانوا یفسقون، یعنی مسلسل جو نافرمانی تھی اس سبب سے، یہ با جو ہے سبب، اس وجہ سے، ریزن یہ تھی، یہ اس کو واضح کرتا ہے۔ اور قرطبی رحمت اللہ علیہ نے ایک اچھی بات یہاں لکھی ہے، وہ کہتے ہیں کہ دیکھو الفاظ جو اللہ تعالی نے کہے تھے اسے بدلنے پر اللہ نے کہا انہوں نے ظلم کیا، تو جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین بدلنے کی پوری کوشش کرتے ہیں عملاً، وہ کتنے بڑے ظالم ہوں گے۔ قرطبی نے اس سے یہ نتیجہ نکالا ہے، اسے کہتے ہیں تفسیر، اسے کہتے ہیں استنباط، یعنی کسی چیز کا اخذ کرنا، اور ویسے آدمی کتنی مرتبہ بھی پڑھ جائے یہ بات ذہن میں نہیں آتی، لیکن ان لوگوں کو اللہ نے گہرا شعور سمجھ دی تھی نا، چھوٹی چھوٹی بات سے کیسے نتائج جو پیدا کرتے تھے، کہ دیکھو ایک لفظ تھا کہنے کو یا ایک جملے تھے کچھ، اور جملوں کو انہوں نے بدلا، اور اللہ نے 2 مرتبہ فرمایا کہ ان ظالموں نے وہ بات کہی، اور پھر فرمایا کہ ہمارے مسلسل نافرمان تھے۔ تو جو لوگ شریعت میں نئی چیزوں کو اپنے پاس سے پیدا کرتے ہیں، شریعت کو تبدیل کرتے ہیں، تحریف کرتے ہیں، تو جو مسلسل ایسے کرتے ہیں وہ ان کی عملی تحریف انہیں کہاں پہنچائے گی؟ یہ کیا چیز تھی؟ سزا کون سی؟ پہلی سزا تھی۔ اچھا، اور کتنے انعام گزر چکے؟ 7۔